السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ سبق نمبر ہے 59۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان اذا قام الى الصلاۃ قال وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض الى قولہ من المسلمین اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک الی آخرہ۔ رواہ مسلم وفی روایت لہ ان ذلک فی صلاۃ اللیل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ پیارے نبی امام مسجد نبوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے یہ دعا پڑھتے، اور وہ دعا مکمل یہ ہے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میں نے اپنا رخ اس ذات اقدس کی جانب کر لیا جو آسمانوں اور زمین کی خالق ہے، یکسو ہو کر، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یقیناً میری نماز، میری ہر عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں مطیع فرما بردار بندوں میں سے ہوں۔ پھر اس کے بعد پیارے نبی یہ دعا پڑھتے: اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا انہ لا یغفر الذنوب الا انت واہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک انا بک والیک تبارکت وتعالیت استغفرک واتوب الیک۔ اے اللہ، تو ہی بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی آقا و مالک نہیں، تو ہی میرا آقا و پروردگار ہے، میں تیرا بندہ اور غلام ہوں۔ میں نے یقیناً اپنی جان پر ظلم کیا اور میں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، لہذا میرے سارے گناہوں کو بخش دے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ تیرے سوا کوئی اور گناہ بخش نہیں سکتا۔ میری عمدہ اور اچھے اخلاق کی رہنمائی فرما، تیرے سوا بہترین اخلاق کی راہ کوئی اور دکھا نہیں سکتا۔ مجھ سے میری بری خصلتیں دور کر دے، حقیقت بھی یہی ہے تیرے سوا برے اخلاق کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ بار بار تیرے حضور حاضر ہوں، تیرا فرما بردار ہوں، بھلائی ساری کی ساری تیرے ہاتھوں میں ہے اور برائی تیری جانب منسوب نہیں کی جا سکتی۔ میں تیرے ساتھ ہی قائم ہوں، تیری ہی جانب لوٹنے والا ہوں، تو ہی بہت برکت والا ہے، بہت بلندی و برتری والا ہے۔ بخشش و خطا بخشی کا تجھ سے طلبگار ہوں، توبہ کی صورت میں تیری ہی جانب رجوع کرنے والا ہوں۔ تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا کرتے، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ یہ نماز تہجد میں پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی دعا کے تعلق سے جامع ترمذی 3423 میں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب فرض نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہوتے تو اس موقع پر یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح دار قطنی میں ہے
کہ جب پیارے نبی فرض نماز کا آغاز کرتے تو آپ علیہ السلام انی وجہت وجہی للذی یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو فرض نماز ہو یا تہجد کی نماز ہو، سنت یہ ہے کہ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اللہ اکبر تکبیر اولیٰ کے بعد اور قرات سے پہلے یہ دعائیں پڑھے، اور اسی طرح دیگر دعاؤں میں سے سبحانک اللہم اور اللہم باعد بینی، یہ دعائیں انی وجہت وجہی للذی اور اللہم انت الملک، فرض ہو یا نفل ہر قسم کی نماز میں یہ دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، صرف تہجد کے ساتھ یا نفل نماز کے ساتھ مخصوص نہیں۔ نماز فرض ہو یا تہجد نفل نماز ہو، ہر نماز کے شروع میں تکبیر اولیٰ کے بعد قرات سے پہلے ان دعاؤں کا پڑھنا درست ہے۔ اگلی حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر للصلاۃ سکت ہنیہۃ قبل ان یقرأ فسألته فقال اقول اللهم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللهم نقنی من خطایای کما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، پیارے نبی امام مسجد نبوی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا تکبیر تحریمہ کے بعد تھوڑی دیر خاموش رہتے پھر قرات شروع کرتے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پیارے نبی سے پوچھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا پڑھتے ہیں اس سخت خاموشی میں؟ تو پیارے نبی نے فرمایا میں یہ پڑھتا ہوں اللہم باعد، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے مابین اتنا فاصلہ اور دوری کر دے جتنا مشرق و مغرب کے درمیان میں فاصلہ ہے۔ اے اللہ مجھے گناہوں اور خطاؤں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے پانی برف اور اولوں کے ساتھ دھو ڈال۔ تو محترم بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد قرات شروع کرنے سے پہلے یہ تمام دعائیں پڑھنی ہیں، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دعائے افتتاح بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ سے پڑھنی ہے، آہستہ سے پڑھنی ہے۔ اگلی حدیث، عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہ کان یقول سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، رواہ مسلم بسند منقطع والدارقطنی موصولا وهو موقوف، ونحوه عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا عند الخمسة وفیہ وکان یقول بعد التکبیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کے بعد وقفے کے دوران میں یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ تو پاک ہے ہر عیب اور نقص سے، سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، بابرکت ہے تیرا نام اور بلند ہے تیری شان، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسے مسلم نے انقطاع کے ساتھ اور دارقطنی نے موصول اسے روایت کیا ہے اور یہ موقوف ہے، اور ابو داود اور ترمذی وغیرہ کے حوالے سے ہے۔ اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم یہ پڑھتے تھے، میں اللہ سمیع و علیم کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے، اس کے وسوسوں سے، اس کے پھونکنے سے اور جادو وغیرہ سے۔ علامہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے۔
اور یہ روایت سبحانک اللہم و بحمدی کا جناب عمر رضی اللہ عنہ سے موقوفاً اور موصولاً دونوں طرح مروی ہے۔ یہی روایت سبحانک اللہم ابو سعید خدری، سید عائشہ، انس اور جابر رضی اللہ عنہم سے مرفوعاً بھی ثابت ہے، لہذا یہ دعا مرفوعاً اور موقوفاً دونوں طرح درست ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صفت الصلاۃ میں لکھا کہ جناب عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے اس دعا کو بآواز بلند پڑھتے تھے تاکہ سننے والے سیکھ لیں، یاد کر لیں۔ تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہم باعد بینی انی وجہت وجیہ اللہم انت الملک، اور اسی طرح صحابہ کرام جناب عمر رضی اللہ عنہ سبحانک اللہم و بحمدی کا۔ تو پہلے نمبر پر جو دعا پڑھنی ہے ان دعاؤں میں انی وجہت، اللہم انت الملک، اللہم باعد بینی اور اسی طرح سبحانک اللہم پڑھنا۔ تو میرے پیارے بھائیو، آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سنت یہ ہے تکبیر اولیٰ تکبیر تحریمہ کے بعد چاہیے یہ کہ فوراً سے بندہ قرات شروع نہ کرے، بلکہ قرات سے پہلے انی وجہت اور یہ دیگر دعائیں پڑھے۔ جب ہم نماز کے ہر موقع میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے تو نماز کس قدر قیمتی ہوگی کہ بندے نے اللہ اکبر کہا اور اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دی، اللہم باعد بینی، اسی طرح نماز شروع کی اور اللہ وحدہ لا شریک کی تعریف شروع کر دی، اللہم انت الملک، اللہ کی تعریف شروع کر دی، سبحانک اللہم کہ اے اللہ تو پاک ہے۔ تو جب نماز ایسی نماز ہوگی تو یہ وہ نماز بنے گی کہ بندہ مومن کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو، کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو، 5 مرتبہ غسل کر لے، جسم پر میل باقی نہیں رہے گا۔ تو جب ہم نماز سنت کے مطابق ادا کریں گے، اللہ اکبر کے بعد انی وجہت وجہی للذی، اللہ وحدہ لا شریک کی تعریف کرنا، شرک سے بیداری کا اعلان کرنا اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کے معاف کرنے، ختم کرنے کی دعائیں کرنا۔ تو جب پوری نماز اس طرح آگے چلے گی جیسا کہ احادیث آ رہی ہیں تو یہ وہی نماز ہوگی کہ 5 نمازیں پڑھنے والے کے گناہ باقی نہیں رہیں گے۔ جبکہ ہم کیا کرتے ہیں، پوری نماز بس جلدی جلدی، نہ دعائیں تکبیر اولیٰ کے بعد کی، نہ رکوع کے اندر کی، نہ رکوع کے بعد، نہ سجدے کے بیچ میں، نہ اینڈ میں۔ تو نماز ہم کو چاہیے کہ ایسی نماز پڑھیں کہ جو نماز ہمارے گناہوں کا ختم ہونے کا ذریعہ بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان احادیث کے مطابق ہمیں اپنی نماز کو سنوارنے اور بنانے اور اسی طرح نماز پڑھنے کی صحیح احادیث کی روشنی میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔